وعلیکم السلام بھائی، خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے خالق میاں۔ آپ سنائیے کیا حال چال چل رہے ہیں؟ حال چال تو مت پوچھیے، بہت پریشان ہے، مشکل میں ہے، ساری بلائیں اسی جگہ پہ آ رہی ہے، اور کیا بتائیں آپ کو، ہر جگہ صبح اٹھتے ہیں، خبر دیکھتے ہیں تو تباہی، بم، یہ برائی، ٹی وی چینل ہوتے ہیں تو وہی ساری چیزیں، دل ٹوٹ جاتا ہے سب دیکھ کے، مایوسی چھا جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے۔ خالق میاں، یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ہے آج دنیا کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، قتل و غارت، ظلم و جور ہر طرف ہے، یہ تو آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، مگر یہ مایوسی والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ مایوسی والی بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور اس زمانے میں جو ہے جب جو پوری دنیا میں ظلم و جور کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ہم عنقریب اس عدل و انصاف کی نورانی کرن دیکھ رہے ہیں جو بہت جلد اس اندھیرے کو ختم کرنے والی ہے۔ علی بھائی، ہم دل کی حال سنا رہے ہیں اور آپ شعر و شاعری کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، دل کے درد کو سمجھیے۔ خالق میاں، یہ جو ہم نے بات بیان کری ہے کوئی شعر و شاعری یا شاعرانہ انداز نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول پر جو ہے ہم نے اس بات کو بتایا ہے کہ جو عدل و انصاف کا دور آنے والا ہے، اس پہ ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں۔ تو جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حساب سے رسول اللہ کی حدیث ہے؟ جی جی، رسول اللہ کی حدیث ہے، بے شک رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو حدیثیں بے شک بتائیے، سونے کون سی حدیثیں آپ نے نہیں دیکھی اب تک؟ خالق میاں، ہم حدیث تو سنا دیں گے، لیکن درخواست یہ ہے کہ جو کاغذ ہے اس کے ساتھ ساتھ قلم بھی لے لیجیے۔ آپ نے ہمارے رسول کو کاغذ و قلم تو نہیں دیا تھا، ہم آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ کاغذ اور قلم کے ذریعے ان باتوں کو محفوظ رکھیں تاکہ گمراہی سے بچیں۔ بزرگوں کی یاد نہ دلائیے، بزرگوں کی غلطی سے کہاں ابھی تک پچھتا ہے۔ جی، تو جس حدیث کو بیان کرنے جا رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یوم لم یبق من الدنیا الا یوم واحد یتوفى اللہ علی ذلک اليوم حتی یبعث فیہ رجلا من خلدی اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی یملأ الارض قسطا وعدلا تمام الظلم وجورا۔ خالق میاں، سنیے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے خاتمے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میری آنکھ سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہی وہ عدل و انصاف کی نورانی کرنیں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ سے بیان کر رہے تھے۔ ایسی بھی کوئی حدیث ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، کبھی تو ہمارے کسی بتایا ہی نہیں۔ ارے آپ کے حافظ صاحب آپ کو کچھ بتاتے ہی کہاں ہیں، ذرا مجلس حسین میں آیا کیجیے، ہمارے علماء سے یہ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ ابھی بس کمی رہ گئی ہے، بس وہی کمی رہ گئی ہے، بس ہم کہتا آپ کو تھا ان لوگوں کے کام کی طرح ہماری عزت بہت ہے ہماری۔ آپ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی کچھ حدیث ہے اور یہ زمانے میں اور ایمان کی بات کر رہے ہیں، جی، جو آپ ولادت کب ہوگی، کب پیدا ہوگی؟ دیکھیں خالق میاں، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی ان کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ہاں، پیدا ہو چکے ہیں۔ جی، امام مہدی علیہ السلام جو فرزند رسول ہے، علی و فاطمہ کی آل سے ہے، فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے آخری امام پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی آپ بتا رہے کہ اپنی امام پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہے، تو رسول اللہ کی بات کریں تو وہ تقریباً 1200 سال پہلے تھے۔ آپ کہاں امام کدھر ہے؟
دیکھیے امام کی ولادت 255 ہجری 15 شعبان شہر سامرہ میں ہوئی، اور جب امام 5 سال کی عمر کے تھے اس وقت انہیں غیبت اختیار کرنی پڑی۔ یہ غیبت سناتا غیبت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو نئی چیز مت لے آئیے گا اسلام میں، یہاں پہ بہت سی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب ابھی غیبت لے آئے۔ ارے خالد میاں یہ بس آپ کو غیبت تک ہی رہ گئے ہیں، غیبت تک ہی رہ گئے ہیں، غیبت تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ غیبت سے ذرا باہر آئیے تب غیبت کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ مسئلہ ہے بس وہ باہر سے اندر ہی نہیں آ پاتے، باہر ہی بڑے رہتے ہیں آپ تک۔ ورث حسین میں آئیے، غیبت سے دور رہیں گے، غیبت کے قریب۔ بہت بہتری ہونی ہے، ہم سہ لیں گے آپ کی سہنا ہی پڑے گا۔ تو یہ غیبت کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام زمان علیہ السلام کہیں دور پہاڑ پہ یا آسمان میں یا کسی جزیرے میں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ امام اسی دنیا میں ہے، اسی سرزمین پر ہے، اسی دنیا میں ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے، یہاں تک کہ ہر سال حج پہ مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اور غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ہم اگر امام کو نہیں دیکھ سکتے تو امام بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ غیبت کا مفہوم جب لوگوں کے درمیان میں سمجھانے کے لیے بتایا گیا تو ان جملوں کے ذریعے بتایا گیا کہ یرونہ ولا یرونہ، یعنی ہم غیبت میں امام کو دیکھیں گے مگر پہچان نہیں پائیں گے۔ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں نا خالد میاں؟ نہیں، بس یہی تک سمجھتے ہیں، قرآن تو پڑھ لیا لیکن گلے سے دل تک قرآن نہیں اترایا آپ لوگوں کے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی مصر میں یوسف کے پاس آئے، یوسف کو دیکھ رہے تھے لیکن یہ ہے غیبت کا مفہوم۔ غیبت جناب یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، غیبت ان کے بھائیوں کے لیے تھی۔ اسی طرح غیبت ہم لوگوں کے لیے ہے۔ ہم امام کو دیکھتے ہیں، کئی واقعات میں لوگوں نے امام کو دیکھا، پہچان نہیں، بس کچھ اسی طرح ہم بھی اس زمانے غیبت میں امام کو دیکھتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے۔ یہ ہے بہت بہت آپ نے بتایا امام ہے اور پھر دنیا میں ہے اور پیدا ہو چکے غیبت نہیں، غیبت میں ہو گئی ہے تو غیبت میں ہے، اور اب ہے تو کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ پیدا تو ہو چکے ہیں تو اب کہاں ہے؟ تو 255 بتایا آپ نے، تو میچ میں تو کچے تھے ہم ذرا۔ آپ زیادہ اپنے دماغ میں دور نہ ڈالیے، آج جو ہے 1445 ہجری ہے، 1190 سال آپ ہوش میں تو ہے جناب، مجمع کو دیکھ کے تو جوش نہیں آیا آپ کو؟ 1200 سال کسے کہتے آپ کو پتا ہے؟ 1 1 2 اور 0 0 0 کو نکال دے، ایڈیشن تو نہیں کر دیا نا آپ نے؟ خالد میاں یہ بڑھا چڑھانے کا کام آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کی فضیلتیں بڑھاتے ہیں، ہم بڑھانے کے قائل نہیں، غلو ہم نہیں کرتے ہیں، جو حق ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ حق کی کیا مطلب 12 سال کہاں سے پاسبل ہے؟ وہ چچا تھے ہمارے محلے میں، کیا نام ہے ان کا، رفیق چچا، تو 90 سال جی لیے تو بابا ہو گئی، 90 سال جی لیے تو کہاں سے ممکن ہے 1200 سال جینا؟ خالد میاں حیرت زدہ نہ ہو، تھوڑا آرام کریے، ہم ابھی دلیلیں دے دیتے ہیں۔ بنا دلیل تک آپ کو باہر جانے لگے، گیٹ بند کر دیجیے ذرا، اب دلیل کا کچھ آنے نہیں دیں باہر ہم۔ نہیں آپ بالکل مطمئن کیونکہ قرآن سے ہم کو نا کتاب نا کتاب سے ہی آپ کو دلیل دیں گے۔ قرآن کے علاوہ کا بات ہی نہیں کریں گے۔ جی قرآن میں جو ہے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی 950 سال کی بتائی گئی ہے، اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جناب نوح علیہ السلام کی کل عمر مبارک 2500 سال کی ملتی ہے۔ لا یار 2500 سال یہ جناب نوح علیہ السلام کی، اور یہ تو جو ہے انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ جیسے عام انسان کی مثال دیتے کہ سورہ کہف، اصحاب کہف کا تو ذکر آپ نے سنا ہے نا، تو اصحاب کہف کو اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہے کہ
بھی کہتا کچھ نہیں، بس اتنا عقیدہ کافی ہے کہ جو اللہ اصحاب کہف کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہی خدا امام زمان علیہ السلام کو 1190 سال کی عمر مبارک نہیں دے سکتا ہے؟ چلیے آپ کی بات پہ غور کریں گے تالا کھولنے کے جانے کے لیے آج بھی دلیل دے دیتے ہیں، کیا ذرا رک جائیے، جذبات نہیں کریے، ابھی ہماری دلیلیں پوری نہیں ہوئی، ایسی دلیل دیں گے کہ آپ اس کے بعد آپ کہیں سے سوال کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس شخص کی دلیل دیتے ہیں جو آپ کے سب سے قریبی دوست ہے، آپ کے چہیتے دوست ہے۔ ابھی تو چہیتے آپ ہی ہو گئے ہمارے، نہیں، وہی دوست جو آپ کو بہت زیادہ گمراہ بھی کرتے ہیں، میاں شیطان۔ وہ تو بھائی بڑے شرارتی ہیں بھائی، ہاں شرارتی تو ہے، لیکن میاں شیطان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ آج تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک وہی تو ملوک ہے جو سب کو بڑھتا رہا ہے۔ تو خالد میاں یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ نمائندہ کفر کی زندگی میں تو آپ کو شک نہیں ہے، نمائندہ ہدایت کی زندگی میں آپ کو شک ہو رہا ہے؟ آپ اپنا بہت بڑی قلم آپ کی ہے، ہم کو نہیں بات کرتے آپ سے، آپ تو کہاں سے کہاں لے کے پیسے کہیں جا رہے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ یہ غیبت بھی ہو گئی، غیبت بھی ہو گئی، شیطان ملوک کی بات بھی ہو گئی، اب یہ غیبت کے زمانے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا کہ کیونکہ آپ امام زمان علیہ السلام کی غیبت اور ان کے وجود کے قائل ہو چکے ہیں، تو آپ اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی سن لیجیے کہ اس زمانے غیبت میں ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں۔ کتاب میکیال المکارم میں 70 سے زیادہ ذمہ داریوں کو نقل کیا گیا ہے۔ گھبرائیے نہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ساری ذمہ داریاں بیان نہیں کریں گے، کبھی جا کے کتاب کھول کے لیا کریں گے قرآن کے علاوہ، تو اس میں سے کافی علم آپ کو ملے گا۔ ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری اس زمانے غیبت میں ہماری یہ ہے کہ روزانہ ہم کو امام کو سلام کرنا ہے۔ دیکھیے سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جواب سلام واجب ہے۔ اگر ہم امام کو روزانہ سلام کریں گے تو امام پلٹ کر ہمیں روزانہ جواب سلام دیں گے، یعنی جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس سے متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری نظر کرم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم امام کو سلام کریں گے تو امام کی نظر عنایت ہمارے اوپر ہو جائے گا۔ اس سے بہتر اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا روزانہ امام کو سلام کرے، امام کے ظہور کے لیے دعا کرے، اور آخری بات، آخری ذمہ داری کہ جب کبھی کوئی مسائل پیش آئے، کوئی مشکلات پیش آئے، اپنے زمانے کے امام کو پکارے، یا صاحب زمان ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یقیناً آپ امام ہماری مدد کو آئیں گے۔ کتاب نجم الثاقب میں کئی واقعات ملتے ہیں ملاقات امام کے کہ لوگوں نے امام کو پکارا ہے اور امام نے ان کی مدد کی ہے۔ لہٰذا خادم میاں آپ روزانہ امام کو سلام کیجئے، امام کے لیے دعا کیجئے، اور مشکلات میں ایرے غیروں کو چھوڑ کر امام زمان علیہ السلام کو پکاریے، انشاءاللہ مدد ضرور بس ضرور آئے گی۔ ہماری تو آخری گزری پتہ نہیں چلتا کیسے آپ بیان کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلیے خالد میاں اب آپ سے خداحافظی کر کے رخصت ہوتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار فرما، اور اس زمانے غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل